قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين ومحبوب رب المشرقين والمغربين سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. صلوات پڑھیں محمد والے صلی اللہ محمد والے محمد. عزیزان گرامی قدر، آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت گفتگو چل رہی تھی وہ تھا موضوع ولایت، جس میں ہم نے قرآن سے چند عرائض آپ کی خدمت میں عرض کیے، ولایت کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کیا، ولایت کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کیا، صاحب ولایت، حکومت ولایت، یہ تمام مفاہیم قرآن کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے. اب اگلے مرحلے کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ تمام کی تمام خصوصیات بیان کر دی گئیں، قرآن سے بھی یہ چیز ثابت ہو گئی، انسان کو یہ بات پتہ بھی چل گئی کہ ولایت کیا ہے، صاحب ولایت کون ہوتا ہے، اب اگلا مرحلہ آتا ہے کہ انسان اس ولایت کے اندر داخل کیسے ہو. وہ کون سی صفات ہیں ان افراد کی جو اس ولایت کے اندر داخل ہوئے، اور ہمیں اس ولایت میں داخل ہونے کے لیے کون کون سی صفات کو اپنانا پڑے گا کہ ہم بھی اس ولایت کے اندر داخل ہو سکیں. آسان لفظوں میں کہ ہر دور میں معصومین علیہ السلام جو بھی کام انجام دیتے تھے ان کے گرد چند افراد جمع ہو جایا کرتے تھے، ان کی نصرت کے لیے، ان کی مدد کے لیے، اور ان افراد کو ان معصومین کے اصحاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. مثلا جب آپ جناب امیر کی بات کریں تو اصحاب جناب امیر کے اندر جناب مالک اشتر، حضرت سلمان، حضرت مقداد اور دیگر اصحاب کا نام آئے گا. جب آپ اصحاب امام حسن کی بات کریں گے چند اصحاب آپ کے ذہنوں میں آئیں گے. جب آپ امام حسین علیہ السلام کی بات کریں گے چند اصحاب آپ کے ذہنوں کے اندر آئیں گے. تو ہر دور کے اندر کچھ افراد ایسے ہوتے تھے جو معصومین علیہ السلام کی خاص نصرت کرتے تھے، اور اس کی نصرت کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ وہ افراد رہتی دنیا کے لیے نمونہ عمل بن جایا کرتے تھے. لیکن ان افراد کے اندر کون سی خصوصیات موجود تھیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے وقت کے ولی کے لیے اس کام کو انجام دے سکیں؟ وہ کون سی خصوصیات ہیں جو جناب سلمان میں موجود ہیں؟ وہ کون سی خصوصیات ہیں جو جناب حبیب ابن مظاہر میں موجود ہیں؟ وہ کون سی خصوصیات ہے جو حضرت جون کو ایک حبشی غلامی سے نکال کر اس مقام پر لے کر آئی کہ سید الشہداء کے لیے اپنی جان کو دیں اور پھر رہتی دنیا کے لیے علیہ السلام بن جائیں؟ یہ کون سی خصوصیات ہیں؟ تو بس جب ان خصوصیات کو نکالا جائے اس پر عمل کرنا ہمارا وظیفہ ہوگا. تو کیا خصوصیات؟ چند خصوصیات آپ کی ذیل میں ابھی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے. سب سے پہلے
ہمیں یہ خصوصیات اس مقام سے لینی چاہیے کہ جس کی رہنمائی خود رسول نے کی. وہ کیا ہے؟ رسول کا آخری وقت کیا فرما رہے؟ انی تارکو فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میری اطرت اہل بیت. اگر ان دونوں سے جڑ جاؤ گے تو کبھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نشانیاں یا تو قرآن میں آئی ہیں یا اہل بیت اس پہ روشنی ڈالیں گے، اس کے علاوہ کوئی تیسری جگہ ہمارے پاس موجود نہیں. انشاءاللہ کلام اہل بیت سے کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج قرآن میں جو صفات ایسے افراد کی بیان ہوئی ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی وآل محمد. خداوند متعال سورہ آل عمران قرآن میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا النار التی اعدت للکافرین، کہ خود کو آگ سے بچاؤ کہ جس کو کس کے لیے آمادہ کیا ہے؟ کافروں کے لیے آمادہ کیا ہے. واتقوا النار التی، اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ، اعدت للکافرین، جس کو آمادہ کیا کس کے لیے؟ کفار کے لیے. کیسے بچائیں؟ یعنی وہ افراد جو مقابلے اہل بیت پر آئے یقیناً کفار ہیں، وہ افراد جو مقابلے رسول خدا میں آئے یقیناً کفار ہیں، اور ان کے لیے کیا ہے عاقبت؟ جہنم. جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو بچاؤ اس آگ سے جو کافروں کے لیے بیان کی گئی ہے. کیسے بچائیں؟ اب آگے قرآن جو ہے وہ بڑھتا ہے، کہتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت کرو کس کی؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی. کیا نتیجہ نکلے گا؟ لعلکم ترحمون، کہ شاید تم مورد رحمت قرار پاؤ. 3 سوال اس جگہ پہ اٹھتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا حکم الگ کیوں دیا؟ کیا رسول اللہ سے الگ ہے؟ کوئی جدا شے ہے کہ کہا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ الگ رسول الگ؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ رحمت کیا ہے کہ جس کے لیے مورد رحمت قرار پائیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو خدا اگر یہ کہتا فقط اطیعوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ کی اطاعت کرو تاکہ مورد رحمت قرار پاؤ، تو بات غلط تب بھی نہیں ہونی تھی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت سے جدا تو نہیں ہے نا. اللہ کی اطاعت ہو یا اس کے رسول کی اطاعت ہو، اطاعت کے اندر تو کوئی فرق نہیں پایا جاتا. پھر دونوں کو الگ الگ خدا کیوں تذکرہ کر رہا ہے؟ کوئی وجہ ہے یا وجہ نہیں ہے؟ اور یہ بات واضح ہے کہ قرآن جو ہے وہ فصیح اور بلیغ کتاب ہے، جس کے اندر فصاحت اور بلاغت موجود ہے. یعنی کوئی ایک لفظ بھی قرآن میں ایسا نہیں ہے جو بغیر حکمت کے ہو. کوئی ایک ایسا جملہ بھی قرآن کے اندر نہیں ہے جو بغیر حکمت کے ہو. جو کچھ بیان ہوا ہے اس کی کچھ نہ کچھ حکمت موجود ہے. اب اگر یہاں پہ خدا کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ مورد رحمت قرار پائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی حکمت رہی ہوگی. وہ حکمت کیا ہے؟ دیکھیں، اگر کہا جاتا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون تاکہ مورد رحمت قرار پائے، تو ہر دوسرا شخص اٹھ کر یہ دعویٰ کرتا کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. یعنی اس سے بڑھ کر ایک مقام پہ قرآن میں آیا ہے کہ یہود اور نصارہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں. اس سے بڑھ کر ہم تو اس کی اطاعت کر رہے ہیں جو اللہ کا بیٹا ہے، ہم خود اللہ کی اولاد ہیں، ہم جو ہیں وہ بیسٹ قوم ہے، چوزے ون قوم ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم وہی ہیں جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں. اللہ نے آگے رسول کا تذکرہ کر کر بتایا کہ دیکھو میری اطاعت کرو، لیکن اس انداز میں اور اس راستے سے جس طرح رسول بتا رہے ہیں. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، خالی اپنی اطاعت کا تذکرہ کرتا تو لوگ گمراہ ہو سکتے تھے، کہہ سکتے تھے ہم جو کر رہے ہیں وہی حقیقت ہے. خدا نے کہا نہیں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، لیکن کس انداز میں؟ اپنی مرضی سے کہا نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، اس انداز میں جس انداز میں رسول بتا رہے ہیں. ایک مرکزیت کی ضرورت ہے کہ جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت قرار پائے. کیوں؟ اللہ مجسم ہو کر زمین پر نہیں آتا. اللہ نے ایک مرکزیت دے دی، ایک سینٹرل ایریا دے دیا، ایک ایسا مقام دے دیا کہ اگر اس کے گرد گھومو گے، ایک ایسا مرکز اور محور دے دیا کہ اگر اس کے محور گھومو گے تو ایسا ہی ہے جیسے خدا کے محور میں گھوم رہے ہو. اگر اس کی اطاعت کرو گے تو ایسا ہی ہے جیسے خدا کی اطاعت کر رہے ہو. یہ اطاعت کریں گے تو کیا ملے گا؟ پروردگارہ خدا کہتا ہے لعلکم ترحمون،
شاید تم مورد رحمت قرار پاؤ۔ اب یہ ایک بڑا عجیب کانسیپٹ ہے ہمارے دلوں میں رحمت کا۔ کیا ہے رحمت؟ جو عام تصور ذہنی کے اندر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں گناہ کرتا ہے، اس سے کوتاہی ہوتی ہے، غلط کام انجام دیتا ہے، اور جب آخرت میں جاتا ہے تو پروردگار سے امید رکھتا ہے کہ وہ مجھ پر کیا کرے گا؟ رحم کرے گا۔ خدا کی رحمت کیا ہوگی؟ میرے شامل حال ہوگی۔ کس چیز پر؟ کوتاہی پر۔ ایک شخص سے نماز نہیں پڑھی، کیوں نہیں پڑھ لے؟ اب خدا بڑا رحیم ہے، خدا معاف کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، خدا 70 ماہ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ روزہ کیوں نہیں رکھا؟ خدا رحم کرنے والا ہے۔ خمس کیوں نہیں دیا؟ خدا رحم کرنے والا ہے۔ تمام کے تمام واجبات انجام نہیں، خدا تو رحم کرنے والا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جبکہ یہاں پر خدا اپنی رحمت کو کس چیز کے قرار دے رہے ہیں؟ کیا شرط بتا رہے ہیں رحمت کی؟ کہ یہ کہہ رہا ہے آرام سے بیٹھ جاؤ میری رحمت قرار پاؤ گے؟ نا، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو، عمل کرو، آگے بڑھو۔ جو اطاعت کرے گا وہ مورد رحمت قرار پائے گا۔ نمازیں چھوڑنے والا مورد رحمت قرار نہیں پائے گا، نماز پڑھنے والا مورد رحمت قرار پائے گا۔ خمس نہ دینے والا مورد رحمت قرار نہیں پائے گا، جو خمس دے رہا ہے وہ مورد رحمت قرار پائے گا۔ اپنے واجبات کو ترک کرنے والا مورد رحمت نہیں قرار پا رہا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جو اطاعت کر رہا ہے، جس کی اطاعت جتنی زیادہ بڑھ رہی ہے اس کے اوپر نظر کرم اور رحمت اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم مورد رحمت قرار پاؤ۔ پہلی نشانی ان کی ولایت کے اندر داخل ہونے کی کیا ہے؟ وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت۔ کسی بھی زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر کسی اور کی اطاعت انسان کو کہاں لے کے جائے گی؟ جہنم کی طرف۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ پھر خدا کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، یہ لوگ ان کی ایک نشانی یہ ہے وَسَارِعُوا، جلدی کرتے ہیں۔ کس چیز میں جلدی کرتے ہیں؟ مغفرت کے اندر جلدی کرتے ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے۔ اب یہ مغفرت کا کانسیپٹ بھی ہمارے ہاں جو پایا جاتا ہے اور جو اسلام کے ہاں پایا جاتا ہے اس کے اندر بہت فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ مغفرت کیا ہے؟ میں نے گناہ کیا، مجھ سے کوتاہی ہوئی، مجھ سے نماز چھٹی، مجھ سے واجبات چھوٹے، خوب، اب کیا ہوگا؟ خدا سے مغفرت مانگ رہا ہوں، یہ مغفرت ہے۔ مثلا آپ نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، بعد میں احساس ہوا غلطی ہو گئی تھی، اس کے پاس گئے مجھے معاف کر دو، اور اس نے بھی کہا ہاں میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، یہ مغفرت ہے، یہ معافی ہے؟ وہ کہا نہیں، اسلام میں اس کو معافی نہیں کہا جاتا، اس کو مغفرت نہیں کہا جاتا۔ مغفرت یعنی خلا کو پر کرنا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ انسان جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نخواستہ، بازو پر زخم آ گیا، گوشت کٹ گیا، ڈاکٹر کے پاس جائے کیا کرے گا؟ چند دوائیاں دے گا، ٹانکے لگیں گے، کچھ میڈیسن دی جائیں گی، کچھ اس پہ مرہم لگایا جائے گا۔ جب یہ مرہم لگے گا تو آہستہ آہستہ کیا ہوگی؟ ریکوری ہوگی، اور یہ جو ریکوری ہے اس سے کیا ہوگا؟ اس کا گوشت واپس اپنی جگہ پر جڑ جائے گا، یہ خلا کیا ہو جائے گی؟ دوبارہ پر ہو جائے گی۔ اس کا نام ہے مغفرت۔ یعنی انسان کا اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ بیٹھا رہے تو کیا وہ خلا پر ہو جائے گی؟ نہیں، زحمات کرنی پڑتی ہیں، وہ کام انجام دینا پڑتا ہے کہ جس سے کیا ہو؟ وہ تمام کی تمام چیزیں اس کی باڈی کے اندر وائٹ سیل کی تعداد بڑھ جائے، اس کے اوپر کچھ خاص قسم کے مرہم لگائے جائیں تاکہ دوبارہ کوئی جلدی سے کیا ہو جائے؟ جڑنا شروع ہو جائے۔ یعنی بالغرض یہ کہ آسان لفظوں میں کہ جب انسان سے کوئی کوتاہی ہو جائے، صرف زبان سے کہنے سے مغفرت نہیں ملے گی، بلکہ اس کا جبران کرے، اس کی ریکوری کرنے کی کوشش کرے۔ کیسے ریکوری کرے گا؟ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے، اگر وقت ضائع کر لیا ہے تو زیادہ عبادات کر کے اس کی مغفرت ملے گی، خاموشی سے بیٹھ کر نہیں ملے گی، بلکہ آگے بڑھنا ہے، ایک جگہ ٹھہر جانا نہیں ہے۔ دوسری نشانی ان افراد کی یہ ہے کہ یہ مغفرت میں جلدی کرتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ٹھہر نہیں جاتے، فوراً پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں، فوراً خدا کی طرف تیزی سے جاتے ہیں، اور تیزی سے جانے کے بعد مغفرت طلب کرتے ہیں، یعنی ریکوری کرتے ہیں۔ جیسے کس نے کی؟ کربلا میں حضرت حر کی مثال ہے، سب سے بڑی اور بہترین مثال۔ پلٹے، پلٹنے کے بعد کیا کیا؟ تیزی سے امام حسین کی طرف سفر کیا۔ اس کے بعد کیا کیا؟
کیسے کیسے ریکوری کی؟ کہا مولا اجازت دیں سیدانیوں کے خیمے کے باہر جا کے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ بی بی آخرت میں جناب سیدہ سے شکایت نہ کیجئے گا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ریکوری کر رہے ہیں، وہ مرہم لگا رہے ہیں، جو کوتاہی ہو گئی، جو زخم ہو گیا اب اس کو پورا کر رہے ہیں۔ جس طرح یہ زخم پورا کرنے کے لیے انسان کو مادی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح گناہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ انسان کی روح کے اوپر زخم لگاتے ہیں۔ روح کی کس طریقے سے روح کی ریکوری ہوگی؟ کس طرح روح پہ لگے ہوئے زخم ختم ہوں گے؟ وہ ان مادی چیزوں سے ختم نہیں ہوں گے۔ اب انسان کو معنوی طور پر کوششیں کرنی ہوں گی، جس چیز میں کوتاہی ہوئی ہے اس کے اوپر پورا کرنا ہوگا، تیزی سے آگے بڑھنا ہوگا، جب جا کے انسان کی ریکوری کام آئے گی۔ پہلی شرط کیا تھی؟ اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ دوسری شرط کیا ہے؟ مغفرت کی طرف تیزی سے آنے والے لوگ ہیں یہ کوتاہی نہیں کرتے، غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً اپنے پروردگار کی طرف پلٹتے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور تیزی کرتے ہیں کسی طرف؟ جنت کی طرف، جو کیا ہے؟ زمین اور آسمان سے زیادہ وسیع ہے، زمین اور آسمان سے زیادہ بڑی ہے۔ پلٹتے ہیں پروردگار کی راہ کی طرف۔ اور جنت کس کے لیے؟ اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، تقوی گزاروں کے لیے۔ تقوی کیا ہے؟ اب انسان یہ سوچے کہ معاشرے کے اندر ولایت ولی خدا نہیں ہے، بس میں ایک کام کرتا ہوں کہ گناہ میں نہ پڑ جاؤں، معاشرے میں بہت گناہ ہو گیا، بے حجابی بہت زیادہ پھیل چکی ہے، جہاں موقع ملتا ہے قدم قدم پر گناہوں کا جو ہے وہ مواقع فراہم ہوتے ہیں، تو میں ایک کام کرتا ہوں، میں یہاں سے نکلتا ہوں اور پہاڑوں میں جا کے زندگی کرنا شروع کر دیتا ہوں، تاکہ کسی گناہ کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے، تاکہ مشکل ہی نہ ہو، جان ہی چھوٹ جائے۔ یہ تقوی ہے؟ نہ، یہ تقوی نہیں ہے۔ یہ فکر عیسائیوں کے فکر ہے کہ جب کیا کرتے ہیں وہ، یا پھر آپ کو ہندوؤں کے اندر کچھ مکاتب فکر ایسے نظر آئیں گے جو ریاضت کے لیے ہیں، معنوی سفر کے لیے، دنیا سے کٹ کر ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اسلام کی یہ فکر نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ معاشرے میں رہو لیکن تمہارا دل اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تقوی یعنی کیا؟ تقوی یعنی انسان ایک ایسی ڈھال لے کر چلے معاشرے کے اندر کہ جب گناہ اس کے اوپر حملہ کر رہے ہوں تو وہ اس ڈھال سے اپنی حفاظت کر سکے۔ یہ جس ڈھال سے اپنی حفاظت کر رہے اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ تقوی کوئی ایک خشک مقدس چیز نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں رہنے والے شخص کے پاس تقوی ہو سکتا ہے۔ اس تقوی سے کیا کرے گا؟ اپنی طرف بڑھنے والے گناہوں کو روکے گا۔ حضرت یوسف کمرے میں موجود ہیں، 7 دروازے بند ہوئے ہیں، زلیخا گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ کیا کیا؟ وہ کون سی طاقت تھی جس نے ان 7 دروازوں کو کھولا؟ وہ تقوی کی طاقت تھی۔ رجب علی خیاطی، خیاط کس کو بولتے ہیں؟ درزی کو۔ درزی ہیں، جوان ہیں۔ ایک خاتون آئی کو سامان خریدنے، کہا کہ یہ پورا جو بنڈل ہے کپڑے کا یہ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، خرید لیا۔ کہا میں خود خاتون اٹھا کے لے کے نہیں جا سکتی، اس کو میرے گھر تک پہنچا دو۔ ٹھیک ہے، اٹھایا، گھر میں پہنچایا، گھر کے اندر رکھا، اس نے دروازہ بند کر لیا۔ جس طرح جناب زلیخا نے حضرت یوسف کو گناہ کی دعوت دی، اس نے دعوت دی، اس نے منع کیا، بھاگ کر چھت پہ چلے گئے۔ یہ خاتون پیچھے یہ اب چھت کے کنارے پر آئے، کہا کہ اب اگر آگے بڑھی میں نیچے کود جاؤں گا۔ اس خاتون نے سوچا نوجوان شخص ہے، کتنا فرار کرے گا گناہ سے؟ کون نوجوان شخص ہے جو اس گناہ کی لذت کو چھوڑ کر مرنے کو فوقیت دے گا؟ خاتون آگے بڑھی، انہوں نے ایک اور بار وارن کیا، اس نے نہیں سنا، وہ اور آگے بڑھی، کیا کیا؟ چھت سے کود گئے۔ کس چیز کے لیے؟ عفت اور پاک دامنی کے لیے۔ اور خود رجب علی خیاطی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے پاس بڑے بڑے مجتہدین درس اخلاق لینے آتے تھے۔ درس اخلاق کس کے پاس؟ درزی کے پاس۔ کیوں؟ خود فرماتے ہیں کہ جب میں اوپر سے نیچے گر رہا تھا، اس لمحے خدا نے میری آنکھوں کے سامنے سے تمام حجابات کو ہٹا دیا۔ متقی اور تقوی انسان کے آنکھوں کے سامنے سے حجابات کو ہٹا دیتا ہے۔ یہ ہے تقوی۔ تقوی معاشرے سے کٹنے کا نام نہیں ہے، معاشرے میں ہے لیکن گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، گناہ کی حقیقت کو جانتا ہے۔ یعنی سمجھیں کہ مثلا آج کے دور میں اگر بات کی جائے، تقوی یعنی ایک ایسی ویکسینیشن کہ جس سے اس کو وائرس نہ لگے، یہ تقوی ہے۔ اب گھر میں بیٹھنا تو راہ حل نہیں ہوتا نا، ابھی کووڈ کا دور آپ سب گزار چکے ہیں،
گھر میں بیٹھنا تو راحل نہیں ہے. کیا کیا؟ ان دی اینڈ ایک ویکسینیشن نکالی گئی کہ جو بھی ویکسینیٹڈ ہوگا اب اس کو باہر نکلنے کی اجازت ہے. یعنی تقوی سے خود کو ویکسینیٹڈ کر لو, ایک ایسی ڈھال بنا لو, ایک ایسی صبر بنا لو اپنے سامنے کہ اب جاتے رہو, جتنے بھی گناہوں کے حملے تمہارے اوپر ہوں گے تم اس کو آرام سے کیا کرو گے؟ سروائیو کر سکو گے. یہ ہے تقوی. کیا کرتے ہیں یہ افراد؟ تقوی اختیار کرتے ہیں, مغفرت کی طرف جلدی کرتے ہیں. جب جا کر اس قابل بنتے ہیں کہ ولی خدا کی ولایت کے اندر آتے ہیں. اب اس کے اندر انسان کا بہانہ نہیں ہوتا کہ مثلا مولا نہیں تھے میں کیا کرتا, امام زمانہ نہیں تھے میں کیا کرتا. نہیں, ضرورت نہیں ہے. امام کا فیض تم تک پہنچ رہا ہے, تم اپنی جانب سے کوشش کرو. اس میں سے ایک کوشش کیا ہے؟ مغفرت کی طرف جلدی. ایک کوشش کیا؟ اطاعت خدا. ایک کوشش کیا؟ اطاعت رسول. اور ایک کوشش کیا ہے؟ انسان متقی اور پرہیزگار ہو. اگلی نشانی جو ان افراد کی بیان ہوتی ہے, الذین ينفقون فی السراء والضراء. کیا کرتے ہیں یہ انفاق کرنے والے ہیں. کس چیز کے اندر؟ خوشی کے وقت اور سختی کے وقت. انفاق کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں مختلف مقامات پہ یہ لفظ انفاق آپ کو قرآن کے نظر آئے گا. مثلا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفَقُونَ, جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا اس سے کیا کرو؟ انفاق کرو. معمولاً ذہن کے اندر یہ آتا ہے انفاق یعنی صدقہ. خوب ٹھیک ہے, صدقے کی ایک کیٹیگری ہے, لیکن ہر اچھا خرچ انفاق نہیں کہلاتا. ہر اچھا خرچ, مثلا معاشرے کے اندر اسکولز بہت ہیں, ہاسپٹل نہیں ہیں. ایک شخص آئے لاکھوں روپے خرچ کر کے ایک اور اسکول بنا دے, کام بہت اچھا ہے لیکن انفاق کیوں؟ کیونکہ نیڈ پوری نہیں ہوئی. ایک مقام پر بہت سارے ہاسپٹلز ہیں, بہت سارے اسکولز ہیں, امام بارگاہ نہیں ہے. یہ شخص آئے دو اسکول اور بنا دے, وہ کام بہت اچھا ہے, ثواب بھی ملے گا, لیکن انفاق نہیں. انفاق کیا تھا؟ جس چیز کی نیڈ ہو وہ چیز کیا کرنا؟ عطا کرنا. جس چیز کی ضرورت ہو. کہا ان کی نشانی یہ ہے کہ خوشی میں اور سختی میں, غم میں کیا کرتے ہیں؟ انفاق کرتے ہیں. یعنی معاشرے کی نیڈز کو پورا کرنے والے افراد نہیں ہے, خاموشی سے بیٹھنے والے افراد نہیں ہیں. خرچ بھی کرتے ہیں تو ایسی جگہ خرچ کرتے ہیں جہاں معاشرے کی ضرورت پوری ہو رہی ہو. پھر خدا نے کیا کہا ایک اور جگہ پر, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفَقُونَ, جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے اس سے کیا کرو؟ انفاق کرو. رزق کس کو کہتے ہیں؟ اکثر افراد, بلکہ تقریباً سبھی افراد ایک سمجھتے ہیں کھانے اور پینے کو. رزق کھانا اور پینا نہیں ہے, اس کی ایک کیٹیگری کھانا اور پینا. وقت رزق ہے, والدین رزق ہے, اچھے دوست رزق ہیں, انسان کی عمر رزق ہے, صحت و سلامتی رزق ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں رزق ہیں. اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفَقُونَ, جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا اس سے انفاق کرو. یعنی کیا مطلب؟ اپنی عمر کے اندر انفاق کرو, اپنے والدین کے ساتھ انفاق کرو, اپنے اچھے دوستوں کے ساتھ انفاق کرو, اپنی زندگی کے ساتھ انفاق کرو. ہم نے تمہیں جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کے اندر انفاق کرو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اپنی زندگی ایسے کاموں میں نہ گزار دو کہ جس سے معاشرے کی خلا پوری نہ ہو. اپنی زندگی گزارو تو ایسے گزارو کہ معاشرے کی ضرورت پوری ہو. اپنے والدین سے محبت کرو تو اس انداز میں محبت کرو کہ معاشرے کی ضرورت پوری ہو. اپنے دوستوں سے رابطہ رکھو تو ایسے دوستوں سے رابطہ رکھو کہ معاشرے کی ضرورت پوری ہو. اگر معاشرے کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے انفاق نہیں کیا. یہاں پر کیا انفاق ہے؟ مثلا آپ جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں, یہاں پہ کما رہے ہیں, سب تمام کے تمام کام ہو رہے ہیں, کون سی ایسی چیزیں جو کم ہو رہی ہے؟ یہ جو آپ یہاں بیٹھ کر عزاداری کر رہے ہیں یہ خود ایک بہت بڑا انفاق ہے اس مملکت کے اندر. کیوں؟ کیونکہ اس ملک کے اندر کہ جہاں زیادہ امام بارگاہ نہ ہوں, جہاں پہ زیادہ عزاداری نہ ہو رہی ہو, خود یہاں پر امام حسین کے نام کو زندہ کرنا ایک بہت بڑا انفاق ہے. اب انسان کو ادھر جب انفاق کر رہا ہے تو تھوڑی سی زحمت بھی کرنی پڑے گی. جب 8 گھنٹے بچے اسکول جا سکتے ہیں, جب انسان کمانے کے لیے 10 گھنٹے باہر رہ سکتا ہے, تو 1 گھنٹہ مجلس میں ہی بیٹھ سکتا ہے. تمام کا تمام زور انسان مجلس پہ کیوں چلائے؟ تمام کی تمام چیزیں اپنے ٹائم پر ہوں گی, لیکن مجلس جلدی ختم ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے, ہو جائے جلدی, مسئلہ نہیں, اچھی بات ہے, لیکن سارا دور اس پہ ہی کیوں چلے؟ جبکہ در حقیقت اس مملکت کے اندر بہترین انفاق ہے جس کی ضرورت بھی ہے. جہاں انسان لاکھوں روپے انویسٹ کر سکتا ہے وہاں یہاں بھی انویسٹمنٹ کرے.
جہاں انسان ہزاروں کام کر سکتا ہے وہ اس کام پہ بھی انویسٹ کرے. کیوں؟ کیونکہ در حقیقت وہی کام ہے جو آپ کے اندر ان نشانیوں کو پیدا کرتا ہے، ان صلاحیتوں کو پیدا کرتا ہے جو اصحاب ائمہ کے اندر موجود تھی. کیا نشانی ہے؟ انفاق کرتے ہیں کس چیز کے اندر؟ اپنی خوشی کے اندر، اپنے غم کے اندر. یعنی خوشی بھی ایسے بناتے ہیں کہ معاشرے کی ضرورت پوری ہوتی ہے، خلا پوری ہوتی ہے، اور غم بھی ایسے بناتے ہیں کہ معاشرے کی ضرورت اور غم نیڈ پوری ہوتی ہے. یہ انفاق ہے. پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں ان کی نشانیاں والقاظمین الغیظ، یہ غصے کو پی جانے والے لوگ ہوتے ہیں. بیجا غصہ نہیں کرتے. غصہ آنا انسان کی فطرت میں موجود ہے. انسان کی مثلا ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کی جو ہے وہ حیات ایسی جس میں اس کو غصہ نہ آئے. نہیں، جناب امیر فرماتے ہیں غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اس غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے. غصہ آنا غلط نہیں ہے، غصہ آئے گا، بہت سے مقامات جائز بھی آئے گا، لیکن کیا ہر دفعہ ریئیکٹ کرنا ضروری ہے؟ ہر دفعہ کسی کو باتیں سنانا ضروری ہے؟ کیا ہر دفعہ انسان کو لڑنا جھگڑنا ضروری ہے؟ خوب، لیکن بعض اوقات شاید کوئی ایسا مقام آئے کہ جہاں انسان کو غصہ بھی دکھانا پڑے، وہ بھی ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جب کسی کی تربیت کرتے ہیں تو ہمیشہ پیار اور محبت سے نہیں ہوتی، بعضوں کا سختی سے بھی تربیت کرنی پڑتی ہے. جیسے رسول خدا کے بارے میں معروف ہے کہ کفار کے درمیان کیا تھے؟ شدید تھے، غصے والے تھے، قہر بن کے ٹوٹتے تھے خدا کا. اور مومنین کے درمیان رحم بینہم، مومنین کے درمیان انتہائی شفقت، انتہائی محبت کرنے والے. یعنی غصے کی صفت رسول خدا کے اندر ہے، لیکن کہاں شو کرنا ہے؟ کتنا شو کرنا ہے؟ غصہ مینیج ہونا چاہیے. غصہ ہو تو خدا کے لیے ہو، ذات کے لیے نہ ہو. عمر ابن عبد ود جنگ خندق، جناب امیر ابن عبد کے اوپر تب سوار ہیں. ایک وار کے اندر واصل جہنم کر سکتے ہیں، لیکن کیا کیا؟ توہین کی. عمر ابن عبد ود نے جناب امیر کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا. کیا کیا مولا کائنات نے؟ فوراً قتل کیا. اوپر سے ہٹ گئے. مولا کیوں ہٹ گئے؟ کہا مجھے اس کی اس حرکت پر غصہ آیا، اور اگر میں اس کو ابھی مار دیتا تو یہ قتل کرنا میرے اپنے نفس کے لیے ہوتا، خدا کے لیے نہیں ہوتا. ہٹ گئے جب تک غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. جب غصے کو پی گئے، غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور عام کیفیت میں واپس آ گئے، پھر جا کے اس کو واصل جہنم کیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں چاہیے. جہاد کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں چاہیے. جہاد خالصتاً خدا کے لیے ہونا چاہیے. تو ان کی ایک صفت کیا ہے؟ غصے کو پی جانے والے افراد ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کی باتوں کو درگزر کرنے والے ہیں، لوگوں کو بخشنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں. پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص لوگوں کو معاف نہیں کر پا رہا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا خدا سے رشتے کو دیکھے، کہ اگر وہ کوتاہی کرتا ہے، خدا کی بات نہیں مانتا اور خدا سے یہ امید رکھتا ہے کہ اس کو معاف کر دے، تو اس کو بھی لوگوں کے ساتھ یہ رویہ رکھنا چاہیے. اگر آج لوگوں کو معاف کرے گا تو کل خدا اس کو معاف کرے گا. لیکن آج اگر لوگوں کو معاف نہیں کرے گا تو کل کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں خدا اس کو معاف کر دے؟ تو ان کی ایک نشانی کیا ہے؟ یہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے. پھر اس کے بعد تیزی سے آگے بڑھوں. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور وہ افراد جو جب کوئی کھلا گناہ انجام دیتے ہیں یا پھر اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو فوراً خدا سے استغفار کرتے ہیں اور اپنے پلٹ آتے ہیں فوراً. ایک نشانی ان کی یہ ہے، جیسے ہی گناہ کیا ان کو خیال ہے غلط کیا، فوراً خدا کی طرف پلٹتے ہیں. اور مغفرت کا معنی میں نے کیا بیان کیا ابھی؟ صرف بیٹھ کر یہ نہیں کہتے خدا معاف کر دے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی ریکوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم نے گناہ انجام دے کسی طریقے سے اس کو ہم مرنے سے پہلے کیا کر سکیں؟ ریکور کر سکیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور ان کو خدا کے علاوہ کون مغفرت دے سکتا ہے؟ کون توفیق دے سکتا ہے کہ یہ اپنی اس ریکوری کو پورا کریں؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ تمام کے تمام افراد تیزی سے اپنی مغفرت طرف پڑھتے ہیں، اور انہوں نے جو کچھ عمل کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہ لوگ دیکھیں گے. اور ان کے لیے کیا ہے؟ اب انعامات کی بات ہو رہی ہے. اولئک جزاؤہم، ان کے لیے کیا جزا ہے؟ مغفرۃ من ربہم،
خدا بھی ان کے لیے مغفرت کر دیتا ہے. یعنی جب یہ ریکوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں خدا ضد پہ نہیں آ جاتا, ڈٹ نہیں جاتا. اگر وہ افراد غلطی کر کے کوشش کر رہے ہیں ریکوری کرنے کی تو خدا بھی ریکوری کرتا ہے, معاف کر دیتا ہے, مغفرت کو قبول کر لیتا ہے. وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, اور ان کے لیے جنت قرار دیتا ہے. کیسی جنت؟ وہ جنت کے جس کے نیچے نہریں موجود ہیں اور جس کے اندر انہوں نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, اور عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ اجر عظیم ہے. یہ تمام کی تمام وہ نشانیاں ہیں جو ایک صحابی ائمہ کے اندر موجود ہونی چاہیے, ایک ناصر امام کے اندر موجود ہونی چاہیے, ایک امام کی راہ پہ چلنے والے اور اس کی مدد کرنے والے کے اندر موجود ہونی چاہیے. یعنی دوسرے لفظوں میں ایک ایسے شخص کے اندر ہونی چاہیے جو خود کو صاحب ولایت بنانا چاہتا ہے. آپ جب اہل بیت کے گھرانے کو دیکھیں گے تو آپ کو محسوس یہ ہوگا چھوٹے سے لے کر بچے سے لے کر بڑے سے بڑا ان صفات کا حامل ہے, چاہے خاتون ہو چاہے مرد ہو. آپ نے ابھی ان دنوں جناب سکینہ کے مصائب سنے, آپ کو پورے اس راستے کے اندر کربلا کے کہیں بھی نظر نہیں آئے گا کہ جناب سکینہ نے کوئی ایک بھی ایسا کام کیا ہو جو ان صفاتیں پورا نہ اترتا. آپ نے حضرت قاسم کے مصائب سنے, جب پوچھا گیا کہ موت کو کیسا پایا تو کیا کہتے ہیں؟ احلی من العسل, شہد سے زیادہ شیرین. یہ صفات ہے. اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون, اللہ کی اطاعت میں, اس کے رسول کی اطاعت میں. جب ایک باپ اور بیٹا چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور باپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, 3 دفعہ اس امر کو کہا. حضرت علی اکبر ہے بابا اس عالم میں یہ الفاظ کہنے کی وجہ؟ مولا نے کہا کہ میں نے عالم خواب کے اندر دیکھا کہ ہم جا رہے ہیں اور پیچھے سے کوئی صدا دے رہا ہے کہ یہ آگے آگے جا رہے ہیں, موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. حضرت علی اکبر کہتے ہیں بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نہیں بیٹا, اگر اس وقت کوئی حق پر ہے تو میں اور میرے شیعہ. تو بابا پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے؟ کتنا عجیب جملہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ان صفات کے حامل ہیں. کربلا کے اندر ہم نے چند اصحاب کا تذکرہ کیا. آج بی بی زہرا کو 2 ننھے بچوں کا پرسہ دینا ہے. کون 2 بچے؟ مسلم کے یتیم محمد اور ابراہیم. جب حضرت یوسف حضرت مسلم آئے ہیں نا کوفہ, تو کئی افراد نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. بیعت کو کیا, حضرت مسلم کوفے میں نماز پڑھا رہے ہیں, یہ بھائی بچے موجود ہیں. لیکن جب نماز ختم ہوئی تو حضرت مسلم کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. مسلم کوفے میں تنہا موجود ہیں. جب یہ افراد نماز کے اندر چھوڑ کے حضرت مسلم کو جا رہے تھے نا, یہ بچے اس رش کے اندر کچھ اپنے والد سے دور چلے گئے. جب والد سے دور گئے تو پریشان ہوئے. جس دروازے پر جاتے ہیں سارے دروازے بند ہیں. تو ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے بھیا ہم خاندان رسول کے لیے کوئی ایک دروازہ بھی نہیں کھلا ہوا. بڑا بھائی دلاسا دیتا ہے کہ ابھی دیکھو کچھ ہی وقت گزرے گا کہ بابا ڈھونڈتے ہوئے ہمیں آ جائیں گے. جس طرح حضرت مسلم تنہا کوفے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں نا, اسی طرح یہی 2 بچے کوفے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. لیکن کوئی یاور و مددگار نہیں ہے, کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے. رات گزری, صبح کا وقت آیا, بچوں نے ندا سنی کہ مسلم کو قتل کر دیا جائے. ایک بھائی دوسرے بھائی سے پوچھتا ہے بھیا یہ کس مسلم کی بات ہو رہی ہے؟ کہ یہ ہمارے بابا کی بات ہو رہی ہے؟ بڑے بھائی کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں, یہ ہمارے بابا کی بات نہیں ہو رہی. حضرت مسلم کو شہید کر دیا جاتا ہے. یہ دونوں بچے مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے گزر رہے ہیں. ایک وقت آیا
کہ جب حالات کو تنگ دیکھا تو ایک درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے دونوں بچے. ایک بیوی وہاں نہر کے کنارے پانی بھرنے آئی ہے، پانی کے اندر دو بچوں کا عکس دیکھا، اوپر مڑ کر دیکھا تو دو شہزادے موجود ہیں. پوچھا کیا نام ہے آپ کا؟ تو کہتے ہیں ہمارا کوئی نام نہیں. کہا کون ہو؟ کہا ہم کوئی نہیں. خوف زدہ ہیں، نہیں معلوم اگر نام بتا دیا جائے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے چہرے پر بھی تماچے مارے جائیں. وہ خاتون کہتی ہے کہ دیکھو ڈرو نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، کون ہو تم؟ تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ ہم مسلم کے یتیم ہیں. وہ خاتون نے دونوں کو نیچے اتارا، کہا دیکھو میں تمہارے نانا حیدر کرار کی چاہنے والی ہوں، چلو میرے ساتھ گھر چلو. اپنے گھر لے کے گئی، کھانا اور پانی دیا اور ایک کمرے میں بٹھا دیا. کہا دیکھو شور نہ کرنا، میرا شوہر حارث جو ہے نا وہ ابن زیاد کے لیے کام کرتا ہے، اگر اسے پتہ چل گیا نا کہ تم لوگ یہاں ہو تو تم لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی اور میرے لیے بھی مشکل ہو جائے گی. وقت گزرا، یہ دونوں بچے اپنے کمرے میں موجود ہیں، حجرے میں موجود ہیں. ایک رات کا ایک پہر ہے کہ حارث گھر کے اندر داخل ہوا. زوجہ نے پوچھا کہ کیا ہوا، اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ کہا ابن زیاد نے مسلم کے بچوں کے سر کی قیمت بتائی ہے اور میں انہی کو ڈھونڈ رہا تھا. زوجہ کہتی ہے خدا کا خوف کر، کیا اولاد رسول پر رحم نہیں کھائے گا؟ کہتا ہے مجھے کسی کے رحم سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے بس میرے انعام کی فکر ہے. یہ شخص کھانا وغیرہ کھا کر آرام کرتا ہے. ادھر وہ دونوں بچے خواب میں مولا کائنات کو دیکھتے ہیں کہ اے بچوں تمہارے بابا مسلم ہم تک پہنچ گئے ہیں، اے بچوں اب تم بھی جلدی آ جاؤ ہماری طرف. دونوں بچے اٹھتے ہیں، خواب بیان کرتے ہیں اور گلے مل کر زار و قطار گریہ کرنا شروع کرتے ہیں. گریے کی آواز سنتے ہی حارث کی آنکھ کھلی. زوجہ سے پوچھا کون ہے؟ کہا کوئی نہیں، کہا نہیں کوئی ہے. چراغ کو اٹھایا اور گھر کے اوپر آیا. اس حجرے میں دروازہ کھول کر کیا دیکھتا ہے کہ دو بچے ہیں اور زار و قطار گریہ کر رہے ہیں. پوچھا کون ہو تم؟ بتاتے ہوئے خوف زدہ ہو رہے ہیں، لیکن چھوٹے بھائی نے کہا کہ ہم مسلم کی اولاد ہیں. سن سکیں گے ظالم نے چراغ کو رکھا اور اپنے ہاتھوں سے دونوں بچوں کو دبوچا اور دونوں کو بالوں سے کھینچتا ہوا نہر کے کنارے لے کر آیا. جب نہر کے کنارے لے کر آیا نا تو بڑا بھائی یہ کہتا ہے کہ ہمیں اتنی مہلت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں. اس لعین نے مہلت دی، نماز ادا کی گئی. پھر پوچھتا ہے پہلے کس کو ماروں؟ تو بڑا بھائی کہتا ہے کہ پہلے مجھے مارو. اتنے میں چھوٹا بھائی آگے آ جاتا ہے تو بڑا بھائی اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے کہ نہیں پہلے مجھے مارنا، میری ماں نے بتایا تھا بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے. چھوٹا بھائی آگے آتا ہے، کہا نہیں پہلے مجھے مارنا، میری ماں نے بتایا تھا بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے. کہا تم دونوں جلدی سے اپنے کرتوں کو اتارو. بڑے بھائی نے اپنے دکمے کو کھول کے کرتے کو اتارنا شروع کیا. چھوٹا بھائی شکل دیکھ رہا ہے. کہا کیوں کرتے کو نہیں اتارتے؟ کہا مجھے کرتا اتارنا نہیں آتا، گھر میں میری ماں میرا کرتا اتارا کرتی تھی. لعین نے رحم نہیں کیا. یہ پتہ نہیں چلا پہلے کس کو شہید کیا جائے، تو دونوں بھائی آپس میں گلے لگ کے رونے لگے اور لعین نے ایک وار سے دونوں کے سر کو تن سے جدا کر دیا. لیکن میں کہوں گا اے مسلم فکر نہ کرنا، ایک بیوی ہے جو ہر جنازے پر گئی ہے، ایک بیوی ہے جو حسین کے جنازے پر بھی گئی ہے، ایک بیوی ہے جو عباس کے جنازے پر بھی آئی ہے، ایک بیوی ہے کہ سکینہ کے پاس زندان میں بھی گئی ہے. یقیناً وہ سیاہ پوش بیوی اپنے پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کر مسلم کے یتیموں کے پاس بھی آئی ہوگی. اس لعین نے ایک سفید کپڑے کو بچھایا اور دونوں بچوں کے سر لے کر چلا. جب ابن زیاد کے پاس آیا، ابن زیاد نے کیا لے کر آئے ہو؟ کہا مسلم کی یتیموں کے سر لے کر آیا ہوں. کہا کھولو مجھے سروں کو دیکھنا ہے. کھولا تو خون کی شدت کی وجہ سے سر سرخ ہو چکے تھے. ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس پر پانی ڈالا جائے، میں ان چہروں کو دیکھنا چاہتا ہوں. اب جیسے ہی پانی ڈالا تو خون صاف ہونا شروع ہوا، لیکن سوال کرتا ہے اے حارث ان کے چہروں پہ سرخی کیسی ہے؟ کہا یہ لوگ میرے ساتھ آ نہیں رہے تھے تو میں نے ان کے چہروں پر تماچے مارے ہیں. جیسے پانی ڈالنا شروع کیا نا تو سن سکیں گے پانی کے ساتھ ساتھ بال بھی آ رہے ہیں. کہا یہ بال کیوں آ رہے ہیں؟ تو لعین کہتا ہے میں نے ان کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے دبوچ کر لایا تھا.
اللہ رے اللہ، ایک بیوی ہے لیکن فکر نہ کرنا، یقیناً اس نے ان جنازوں کے اوپر بھی گریہ کیا ہوگا۔ اے مسلم، جس طرح وہ سیاہ پوش بیوی تمہارے جنازے پر بھی آئی ہے نا، اسی طرح ارے اس نے یہاں پر آ کر بھی غم کیا ہوگا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔